اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ جس محمد زبیر کو، جو جرنلسٹ ہے، جو پترکار ہے، جو فیکٹ چیک کر کے حقیقت سامنے لاتا ہے، اور نپور شرما جیسی شیطان خبیث عورت جس نے پورے ملک کے ہی نہیں دنیا کے امن کو خراب کیا، اور پورے ملک میں ہمارے یہاں آگ لگی، 2 سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی، مگر اس شیطان کو حکومت نے گرفتار نہیں کیا، کیونکہ وہ خود بی جے پی کی لاڈلی ہے، چہیتی ہے۔ جس زبیر نے نپور شرما کے معاملے کو پورے عرب ملکوں تک پہنچایا تھا، آج حکومت نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور اس کو جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیا۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اب زبیر کا معاملہ اقوام متحدہ تک پہنچ گیا، UNO تک پہنچ گیا۔ جی ہاں، میں تھوڑی سی ڈیٹیل لاؤں گا، اور یہ اس لیے پوری سننا کیونکہ ہمارے یہاں کی دلال میڈیا، گودی میڈیا اس خبر کو نہیں دکھائے گا، آپ نے پوری سننا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ زبیر کون ہے؟ زبیر ایک جوان ہے جو بے باک پترکار ہے، جرنلسٹ ہے، نہ کوئی وہ خطیب ہے، نہ مقرر ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے۔ زبیر کی گرفتاری پر ملک میں خوب آوازیں اٹھنے لگی، اور کئی لوگوں نے باقاعدہ، صرف مسلمان ہی نہیں، ہندوؤں نے آواز اٹھایا کہ بھارت میں پترکاروں کو، جو دلال نہیں ہے، جو ان کی حکومت کی گود میں جا کر نہیں بیٹھ رہا ہے اور حکومت کی غلط ناپاک پالیسیوں کی پول کھول رہا ہے یا سنگ پریوار کا آتنک کھول رہا ہے، تو ایسے تمام پترکاروں کو باقاعدہ یا تو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، یا پھر ED، CBI، یا پھر ان کی انکوائری، یا پھر ان کو پولیس اسٹیشن بلانا، یا ان کو جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دینا۔ یہ تمام چیزیں بھارت میں چل رہی ہے، اور اب زبیر کے ساتھ میں جو حرکت ہوئی ہے تو ملک کے ہندوؤں نے آواز اٹھائی اور باقاعدہ پترکاروں نے آواز اٹھائی۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور اب یہ معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ UNO، اقوام متحدہ تک پہنچ گیا، اور اقوام متحدہ کے چیف کے ترجمان نے منگل کے دن باقاعدہ یہ کہا کہ اظہار رائے پر جرنلسٹوں کو، جی ہاں، پترکاروں کو جیل میں نہ ڈالیں۔ زبیر کی گرفتاری پر اقوام متحدہ کے ترجمان نے ری ایکشن ظاہر کیا، یعنی پتہ چلا کہ زبیر کو انہوں نے اس لیے جیل میں ڈالا تھا کہ اس نے ایسا کام کیا کہ نپور شرما، جس لاڈلی کو بی جے پی نے، مودی نے گرفتار نہیں کیا، اس لاڈلی کے تعلق سے کہ اس لاڈلی نے پریشت محمد کی شان میں گستاخی کی، اور ہمارے یہاں کی ملک کی مکار حکومت اس کو گرفتار نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ سینکڑوں مسلمان جیل میں چلے گئے، 2 جوان شہید ہو گئے۔ تو اس معاملے کو زبیر نے بڑے اچھے انداز میں، جمہوری طریقے سے، اپنے پترکاریتا کے انداز میں ایسا اچھالا کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ مدعا چلا گیا، اور پھر عربوں نے انگڑائی لی اور تھوکا اور آنکھیں دکھائی، اور ملک بدنام نہیں ہوا، بلکہ ملک کی حکومت کی وجہ سے ملک بدنام ہوا کہ اس پیارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے گھٹیا اور نیچ حرکت کی جا رہی ہے۔ اب زبیر نے
حقیقت کو بیان کیا تو میں نے اسی وقت، آپ کو معلوم ہے میں نے 20 دن پہلے یہ بات کہہ دیا تھا کہ زبیر کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور آج اس لیے بول رہا ہوں اور آپ بھی بولیے، ورنہ آج زبیر تو کل آپ اور میری بھی باری ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، سارے بولنے والے ان کی نظر میں، جی ہاں، جو شیطان ہے، جو آتنکی ہے، جو ملک میں ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یتی نرسنگھن ہیں اور بھی کئی خبیث اور کئی شیطان ہیں، تو ایسوں پر کڑی کارروائی نہیں کی جائے گی، مگر جو لوگ ان شیطانوں کے خلاف باقاعدہ جمہوری طریقے سے چینل کے ذریعے سے بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، تو مودی سرکار ہٹلرانہ اور تاناشاہی انداز میں ان کو جیل کے سلاخوں میں ٹھوس رہی ہے۔ اس لیے میں تمام پترکاروں سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو خاموش بیٹھے ہو گے نا بلوں میں، باہر نکل آؤ، ملک کو بچاؤ۔ پترکاروں کو بچانا ملک کو بچانا ہے، کیونکہ زبیر پر حملہ باقاعدہ تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ زبیر پر حملہ یہ پترکاریتا پر حملہ ہے۔ جی ہاں، جمہوریت کے ایک ستون، ایک پلر کو گرانا ہے، اور بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ سچائی پر حملہ ہے۔ مودی حکومت کیا کر رہی ہے کہ آجا اطمینان سے گودی میں بیٹھ جا، پیسہ لے لے، عہدہ لے لے، کیا ہونا لے لے، ورنہ پھر ای ڈی کا سامنا کر یا سی بی آئی کا سامنا کر یا جیل کے سلاخوں میں جا۔ تو جو دلال قسم کے لوگ ہیں وہ گود میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں اور ان کی گود میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، لیکن زبیر جیسے، تیستا ستلواد جیسے، رویش کمار جیسے، ابھیشار شرما جیسے، جی ہاں، آلٹ نیوز جیسے، اور وہ آن لائن نیوز انڈیا جیسے، اور دی لائیو چینل جیسے، دی لائیو ٹی وی جیسے، ایسے کچھ لوگ ابھی بچے ہیں ہمارے ساتھ جو بالکل بے باکی کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے میں تمام پترکاروں سے کہوں گا کہ اگر آج جو خاموش ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آج ہم تو کل تمہاری باری ہے، کوئی چھوٹے گا نہیں، کیونکہ ظالم جب ہٹلر بن جاتا ہے، جی ہاں، تو پھر اس سے کوئی نہیں چھوٹتا ہے۔ تو اب محمد زبیر کو اس لیے جیل کے سلاخوں میں ٹھونسا گیا کہ اس سے بدلہ لیا جا سکے اور دوسروں کو، ہمارے جیسوں کو سبق سکھایا جا سکے کہ دیکھو منہ مت کھولنا، مگر یاد رکھو تمہاری یہ ہٹلرانہ انداز اور تاناشاہی سے ملک بدنام ہو رہا ہے، اور اب زبیر جس کو تم کچلنا اور دبانا چاہ رہے تھے، اس کا معاملہ یو این او میں پہنچ گیا، اقوام متحدہ میں پہنچ گیا، اور اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ دنیا میں کہیں بھی یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو آزادی سے اظہار خیال کی اجازت ہو۔ جی ہاں، صحافیوں کو، پترکاروں کو، جرنلسٹ کو آزادانہ طور پر اظہار خیال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کوئی دھمکی نہیں دی جانی چاہیے، یہ انہوں نے صاف طور سے اقوام متحدہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کی، جو ہیومن رائٹس کے لیے لڑنے والی جس بے بات نڈر عورت تیستا سلواد نے گجرات کے قاتلوں کا چہرہ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، مگر کیا کرے، جو کہاوت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اب ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو سب کچھ ان کے حق میں ہو رہا ہے، ماحول بھی ان کے حق میں چل رہا ہے، فضائیں، ہوائیں بھی ان کے حق میں چل رہی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ملک میں ایسا لگتا ہے کہ نیائے انصاف ختم ہو گیا ہے، لا اینڈ آرڈر، قانون ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ان کے حق میں چل رہا ہے۔ تو وہ تیستا ستلواد جس نے مظلوموں کا ساتھ دیا تھا، مظلوموں کی آواز بنی تھی، مظلوموں کے لیے لڑی تھی، قاتلوں کا چہرہ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، آج اس تیستا ستلواد کو بھی گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں میں گجرات کی پولیس نے ٹھونس دیا ہے۔ اس تیستا ستلواد کو لے کر بھی باقاعدہ اقوام متحدہ اور یو این او نے آواز اٹھائی ہے، اور تیستا ستلواد کی گرفتاری پر افسوس کا، تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے فوری رہا کیا جائے۔ تو مودی جی، ہو سکتا ہے آپ کے پاس میں گودی میڈیا کا بڑا ٹولہ ہو، نمبر ایک، اور اچھا وہ ٹولے میں بھی مودی جی وہ لوگ بھی آپس میں آپ کی دلالی میں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں مودی جی، میں آپ کا سب سے بڑا دلال ہوں، آپ سب سے زیادہ پیار مجھے کریں اور سب سے زیادہ ریچارج آپ مجھے کریں۔ تو ان میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں۔
تو خیر مودی جی کتنا ہی بڑا ٹولہ آپ کے پاس میں دلالوں کا ہو، لیکن جب چراغ جلتی ہے نا تو بھلے ہی ایک چراغ کیوں نہ ہو، لیکن وہ ٹمٹماتی ہوئی روشنی بھی دھیرے 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 پورے کمرے کو روشن کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے موٹے چراغ، چھوٹے موٹے یہ سوشل میڈیا کے جو چراغ ہے، جو حق بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کی ایکتا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اور آپ کا سسٹم جو ہمیں دبانے اور کچلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یاد رکھو ملتا ہے، ظالم کو بھی موقع ملتا ہے، تھوڑا موقع ضرور ملتا ہے۔ ہٹلر کو بھی تھوڑا موقع ملا، تانا شاہ کو بھی تھوڑا موقع ملا، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے قاتل اور ظالم آئے، سب کو تھوڑا تھوڑا موقع ملا، لیکن جب پھر خدا نے رسی کھینچی ہے اور جب پھر لگام کو کھینچا ہے تو پھر بڑے بری موتیں ان کو آئی ہے، بڑے برے برباد ہوئے ہیں۔ اس لیے میں تمام ہی ہٹلروں سے یہ کہوں گا کہ ابھی دیکھیں زبیر کی گرفتاری کا مسئلہ اقوام متحدہ تک پہنچ گیا ہے، UNO تک پہنچ گیا ہے، اس لیے میں اب ملک کے جو خاموش پترکار ہے میں ان سے بھی کہوں گا کہ کب تک کہ اپنی خیر مناؤ گے، کب تک کہ دلالی کرو گے؟ ملک سے اگر محبت ہے تو دلالی، سطح کی دلالی چھوڑو اور سچائی کو لکھو، سچائی کو بولو، چاہے زبیر کی طرح جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا جائے، لیکن ملک سے اگر وفاداری ہے، ملک کو اگر بچانا چاہتے ہو تو اس وقت ملک سچائی کا منتظر ہے، سچائی کی تلاش میں ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، ظلم کا ظالموں کا ساتھ دوں گے، تھوڑا سا ریچارج مل جائے گا، تھوڑا سا پیسہ مل جائے گا، تھوڑا سا بچ جاؤں گے، عیش و آرام مل جائے گا، لیکن یاد رکھو ملک تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔